ہمارا جو کریکٹ آپشن ہے وہ ہے آپشن ڈی، مین بیجنگ۔ اس طرح اگر ہم بنگلہ دیش کی کیپٹل کی بات کریں تو وہ ہے ڈھاکہ، انڈیا کا کیپٹل نیو دلی ہے، اور لنڈن انگلینڈ کا کیپٹل ہے۔ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم آرمی ٹیسٹ پریپریشن ایم سی کیوز کے پارٹ نمبر 3 کو ڈسکس کریں گے۔ تو اگر آپ لوگ اپنے ایگزامز میں 100% کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آج کی ویڈیو کو آپ نے اینڈ تک لازمی سے دیکھنا ہے، اور ویڈیو کو کہیں سے بھی اسکپ نہیں کرنا۔ So without wasting any time, let's start the video۔ ہمارا فرسٹ ایم سی کیوز ہے، ہیڈ کوارٹرز آف ورلڈ بینک آر ان۔ دیکھیے فرسٹ آف آل تو اسٹوڈنٹس آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جو ورلڈ بینک ہے یہ ہمارے پاس ایک فائنینشیل ایجنسی ہے۔ فائنینشیل ایجنسی سے مراد ایک ایسی ایجنسی جو ہمارے پاس پور کنٹریز کو، جن کنٹری کو پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے ان کو پیسے دیتی ہیں، اور ان کے ہمارے پاس جو ہیڈ کوارٹرز ہے وہ ہمارے پاس ہے امریکہ میں۔ اور اگر ہم امریکہ میں اسپیسیفک لوکیشن کی بات کریں تو پھر ورلڈ بینک کے جو ہیڈ کوارٹرز ہے وہ واشنگٹن ڈی سی میں لوکیٹ ہیں۔ بعض اوقات یہ کوشچن پوچھ لیا جاتا ہے کہ ورلڈ بینک کب بنا تھا، تو پھر آپ نے بتانا ہے جولائی 1944 کو۔ ایکسکیوز نمبر 2 ہے ہمارا، آئی ایم ایف از لوکیٹڈ ان۔ آئی ایم ایف اسٹینڈس فار انٹرنیشنل مونیٹری فنڈ۔ جس طرح نام سے ظاہر ہے کہ یہ بھی ہمارے پاس ایک فائنینشیل ایجنسی ہے۔ جس طرح عام سٹیز میں ہم بینک سے پیسے لیتے ہیں تو اس طرح آئی ایم ایف کے کیس میں پوری دنیا کے جو کنٹریز ہے وہ آئی ایم ایف سے پیسے لیتے ہیں۔ آئی ایم ایف کے جو ہمارے پاس ہیڈ کوارٹرز ہے، یا سمپلی ہم کہہ سکتے ہیں آئی ایم ایف بھی ہمارے پاس امریکہ میں لوکیٹ ہیں، اور اگر ہم اس کی ہیڈ کوارٹرز کی بات کریں تو وہ بھی ہمارے پاس واشنگٹن ڈی سی میں لوکیٹ ہیں۔ تو آپ لوگوں نے دو اداروں کے بارے میں پڑھا، ورلڈ بینک اینڈ آئی ایم ایف، دونوں ہمارے پاس فائنینشیل ایجنسیز ہیں۔ نمبر 3 ہے ہمارا، ایشین ڈیولپمنٹ بینک از فاؤنڈیڈ ان وچ ایئر۔ ایشین ڈیولپمنٹ بینک جسے ہم سمپلی اے ڈی بی بھی کہتے ہیں، یہ ہمارے پاس صرف اور صرف ایشین کنٹریز کے لیے ہے، یعنی وہ کنٹریز جو ہمارے پاس ایشیا کانٹیننٹ میں ہوں گے یہ بینک صرف اور صرف ان لوگوں کے لیے ہے، یعنی ان لوگوں کو لو لیول پہ قرضے دینا یہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک کا کام ہے، جو 1966 میں بنایا گیا تھا۔ اگر ہم اسپیسیفک ڈیٹ کی بات کریں تو یہ دسمبر 1966 کو بنایا گیا ہے۔ اس کے ہیڈ کوارٹرز ہمارے پاس فلیپینز میں ہیں، اور وہ کنٹری جو ایشین ڈیولپمنٹ بینک کا حصہ ہے وہ ٹوٹل ہمارے پاس ہے 68۔ نمبر 4 ہے ہمارا، پاکستان جوائنڈ یو این او ان۔ یو این او اسٹینڈس فار یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن، اور پاکستان نے اس کو جوائن کیا ہے 1947 میں۔ اسپیسیفک ڈیٹ کی اگر ہم بات کریں تو پاکستان نے یو این او کو 30 ستمبر 1947 کو جوائن کیا تھا۔ اب یو این او ہے کیا؟ بیسیکلی ہمارے پاس ایک ایسا آرگنائزیشن ہے جسے فار پیس اینڈ سیکیورٹی بنایا گیا ہے۔ اس کے ہیڈ کوارٹرز بھی ہمارے پاس ہے امریکہ میں، اور امریکہ کے ایک سٹی نیو یارک میں یہ لوکیٹ ہیں۔ اس میں ہمارے پاس جو ٹوٹل نمبر آف ممبرز ہے وہ ہے 193 کنٹریز۔ ایکسکیوز نمبر 5 ہے ہمارا، پاکستان جوائنڈ یونیسکو ان۔ بعض اوقات یونیسکو کا ایبریویشن پوچھ لیا جاتا ہے۔ یونیسکو اسٹینڈ فار دا یونائٹڈ نیشنز ایجوکیشنل، سائنٹیفک اینڈ کلچرل آرگنائزیشن، جس کا مین کام ہوتا ہے ایجوکیشن پر فوکس کرنا اور اس کے ذریعے آگے چیزوں کو بڑھانا۔ یہ جو آرگنائزیشن ہے بنایا گیا ہے نومبر 16 1945 کو، اور پاکستان نے اسے جوائن کیا ہے 1949 میں۔ بنا کب تھا؟ 1945 میں، اور پاکستان نے جوائن کیا ہے اسے 1949 میں۔ اگر ہم یونیسکو کی ہیڈ کوارٹرز کی بات کریں تو یہ ہمارے پاس لنڈن میں لوکیٹ ہیں۔ ایکسکیوز نمبر 6 ہے ہمارا، پاکستان جوائنڈ سیٹو ان۔ سیٹو اسٹینڈس فار ساؤتھ ایسٹ ایشیا ٹریٹی آرگنائزیشن، اور پاکستان نے اسے جوائن کیا ہے 1954 میں۔ اسپیسیفک ڈیٹ کی بات کریں تو پاکستان نے اسے ستمبر 8 1954 کو بنایا تھا۔ بعض اوقات یہ کوشچن پوچھ لیا جاتا ہے کہ سیٹو فار دی فرسٹ ٹائم ڈیزالو کب کیا گیا تھا، تو سیٹو 30 جون 1977 کو فار دی فرسٹ ٹائم ڈیزالو کیا گیا تھا۔ ایکسکیوز نمبر 7 ہے ہمارا، پاکستان لیفٹ سیٹو ان۔ پاکستان نے سیٹو کو، یہ جو آرگنائزیشن ہے اس کو کب چھوڑا تھا؟ تو ہمارا جو کریکٹ آپشن ہے وہ ہے آپشن اے، مین 1973 کو۔ ایکسکیوز نمبر 8 ہے ہمارا، پاکستان جوائنڈ او آئی سی ان۔
OIC مین آرگنائزیشن آف اسلامک کوآپریشن، یعنی جتنے بھی اسلامک کنٹریز ہیں یہ ان لوگوں کا ایک کوآپریشن ہے فار اسلامک پیس۔ یہ بنایا گیا تھا 1969 میں۔ اس میں ہمارے پاس جو ٹوٹل نمبر آف کنٹریز ہے وہ ہمارے پاس ہے 57، جس میں 48 اسلامک کنٹریز ہیں۔ نمبر 9 ہے ہمارا پاکستان جوائنٹ سارکن۔ سار اسٹینڈ فار ساؤتھ ایشین ایسوسیشن فار ریجنل کوآپریشن۔ یہ ایک ایسا آرگنائزیشن ہے جسے فار پولیٹیکل پرپز بنایا گیا ہے، یعنی جیو پولیٹیکل یونین کو ساؤتھ ایشیا میں لانا یہ سارک کا کام ہے۔ یہ بنایا گیا تھا 1985 میں۔ ہمارا جو کریکٹ آپشن ہے وہ ہے آپشن ہے۔ اگر ہم اسپیسیفک ڈیٹ کی بات کریں تو سارک جو ہے یہ 8 دسمبر 1985 کو بنایا گیا ہے۔ اس کے ہمارے پاس جو ہیڈ کوارٹرز ہے وہ ہے کٹمنڈو نیپال میں، اور اس میں ٹوٹل نمبر آف کنٹریز جو ہے وہ ہے 8۔ نمبر 10 ہے ہمارا کیپٹل آف چائنا از۔ چائنا کے کیپٹل کا کیا نام ہے؟ ہمارا جو کریکٹ آپشن ہے وہ ہے آپشن ڈی، مین بیجنگ۔ اس طرح اگر ہم بنگلہ دیش کی کیپٹل کی بات کریں تو وہ ہے ڈھاکہ۔ انڈیا کا کیپٹل نیو دلی ہے، اور لنڈن انگلینڈ کا کیپٹل ہے۔ نمبر 11 ہے ہمارا کیپٹل آف ایران از۔ ایران کے کیپٹل کا کیا نام ہے؟ ہمارا جو کریکٹ آپشن ہے وہ ہے آپشن بی، مین تہران۔ بغداد عراق کا کیپٹل ہے، ٹوکیو جاپان کا کیپٹل ہے، اور اسٹوڈنٹس اگر ہم کولمبو کی بات کریں تو اس کا مجھے پتہ نہیں ہے، مجھے تو سری لنکا لگ رہا ہے۔ اب آپ لوگوں کو کیا لگ رہا ہے آپ لوگوں نے مجھے کمنٹ سیکشن میں بتا دینا ہے۔ نمبر 12 ہے ہمارا کیپٹل آف انڈیا از۔ انڈیا کا جو دارالخلافہ ہے وہ ہمارے پاس ہے نیو دلی، لیکن آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ پہلے انڈیا کا جو کیپٹل تھا وہ دلی تھا، اور اس کے بعد اس میں چینجز لا کے یہ نیو دلی کیا گیا۔ وینا ہمارے پاس آسٹریا کا کیپٹل ہے، اور کینبرا یہ آسٹریلیا کا کیپٹل ہے۔ دونوں کے درمیان فرق واضح کرے۔ وینا از دا کیپٹل آف آسٹریا اینڈ کینبرا از دا کیپٹل آف آسٹریلیا۔ نمبر 13 ہے ہمارا کیپٹل آف ایجپٹ از۔ ایجپٹ کا جو کیپٹل ہے وہ ہے کائرو۔ ہمارا جو کریکٹ آپشن ہے وہ ہے آپشن سی، ویلنگٹن از دا کیپٹل آف نیوزی لینڈ اینڈ کابل از دا کیپٹل آف افغانستان۔ نمبر 14 ہے ہمارا کیپٹل آف نیپال از۔ نیپال کا جو ہمارے پاس کیپٹل ہے وہ ہے کٹمنڈو۔ ویلنگٹن آئی آلریڈی ٹولڈ ٹو یو پیپل دیٹ اٹ از دا کیپٹل آف نیوزی لینڈ، کابل از دا کیپٹل آف افغانستان، اینڈ کائرو از دا کیپٹل آف ایجپٹ۔ نمبر 15 ہے ہمارا کیپٹل آف جاپان از۔ جاپان کا ہمارے پاس جو کیپٹل ہے وہ ہے ٹوکیو۔ ہمارا جو کریکٹ آپشن ہے وہ ہے آپشن اے، کائرو از دا کیپٹل آف ایجپٹ اینڈ اسلام آباد از دا کیپٹل آف پاکستان۔ اسٹوڈنٹس یہ تھے آج کے ہمارے آرمی ڈریس پریپریشن کے MCQs۔ امید کرتا ہوں آپ کو تمام MCQs کلیئر ہوئے ہوں گے، اور اگر پھر بھی آپ لوگوں کو کوئی بھی کنفیوژن ہو، کوئی بھی ڈاؤٹ ہو تو آپ لوگ مجھ سے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہو، یا مجھ سے میرے واٹس ایپ نمبر پر بھی رابطہ کر سکتے ہو۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔